معجزانہ طور پر بغیر باپ کے اپنی قدرت کے ساتھ پیدا فرمایا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام جو جناب مریم سلام تھے، ان کی آپس میں قریبی رشتہ داری تھے، آپ نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، آپ کو خوش آمدید کہا اور آپ کے لیے دعائے خیر کی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پھر ہم تیسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ تیسرے آسمان پر جب ہم پہنچے، وہاں بھی پہلے آسمانوں کی طرح جبرائیل نے دستک دی، اجازت مانگے، سوال و جواب کے بعد دروازے کھول دیے گئے۔ لم ترقت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان کہتے ہیں میں نے اس آنکھ سے آپ جیسا حسن میں احسن اور جمال میں اجمل کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں دیکھتا کیسے رب نے اس طرح حسین و جمیل بنایا نہیں ہے۔ حسان کا دل و دماغ تو یوں کہتا ہے اتنا حسین و جمیل رب نے بنایا، ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے بن کر آئے ہیں، آپ جیسا چاہتے تھے اللہ نے ویسا آپ کو بنا دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، 14ویں کی رات تھی، مسئلہ بالکل صاف تھا، مسجد نبوی کا صحن تھا اور میں صحن میں دیکھتا ہوں رحمت للعالمین جلوہ فروز ہے، آپ لیٹے ہوئے ہیں، 14ویں کی رات تھی، آسمان پر کوئی بادل نہیں، مطلب بالکل صاف تھا، چاند بڑی آب و تاب کے ساتھ اپنی روشنی کے ساتھ اس آسمان کو فضا کو منور کر رہا تھا۔ میں نے کہا جابر آج ذرا دیکھ تو صحیح، یہ زمین کا چاند زیادہ حسین ہے یا آسمان والا چاند زیادہ حسین ہے؟ روایت کرندہ ہے جابر سہارا، میں ایک رات ڈیٹا محمد پیارا۔ روایت کرندہ ہے جابر سہارا، میں ایک رات ڈیٹا محمد پیارا۔ چنو 14ویں سی تے کوئی ستارہ، میں دومانو ویکھاں دوبارہ، میں دومانو ویکھاں دوبارہ۔ خدا دی قسم چن مدھم دس آیا، محمد دا چہرہ سنا نظر آیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ایک اور بول پڑا، اس نے کہا ارے چاند سے تشبیہ دینا بھلا یہ کہاں کا انصاف ہے، چاند کے چہرے میں چھائیاں مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میری ملاقات یوسف علیہ السلام کے ساتھ کرائیں گے۔ تیسرا آسمان ہے یوسف علیہ السلام، ان کے حسن کی گواہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں دیا۔ فرماتے ہیں کائنات کے سارے حسن کو جمع کیا جائے اور پوری کائنات کے سارے حسن میں سے آدھا حسن اکیلے یوسف کو رب نے دیا ہوا تھا۔ اور آپ فرماتے ہیں پھر چوتھے آسمان کی طرف ہم روانہ ہوئے، پہلے آسمانوں کی طرف دروازے پہ دستک دی گئی، سلام دعا کی گئی، سوال و جواب کے بعد دروازے کھول دیے گئے، استقبال کیا گیا۔ اس آسمان پر اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کرائی ایک اور پیغمبر سے جن کا نام سیدنا ادریس علیہ السلام ہے۔ آپ نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، خوش آمدید کہا، اہلا و سہلا مرحبا کہا اور دعائے خیر کی، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم 5ویں آسمان کی طرف چل پڑے۔ اللہ اکبر، 5ویں آسمان پہ آج سائنس کی دنیا پھولے نہیں سماتی، ہم چاند پر پہنچ گئے۔ ہم کہاں پہنچے؟ چاند پر پہنچ گئے۔ کوئی پہلے آسمان تک پہنچ سکا، کوئی سورج تک پہنچ سکا۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ 5ویں آسمان پر۔ سبحان اللہ، اس کائنات میں اگر اللہ کے بعد
کوئی سب سے زیادہ پہنچی ہوئی ہستی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں جی آپ کا پیر کوئی نہیں ہے، یہ ہمارا تو پیر ہے۔ کون سا پیر ہے؟ کتنا پہنچا ہوا ہے؟ تو میں پوچھتا ہوں آپ کا پیر کتنا پہنچا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں جو کھا کے آؤ بتا دیتا ہے۔ یہ کون سی پہنچ ہے؟ وہ تمہارے گھر کے حالات بتا دیتا ہے، وہ تمہارا نفع گھاٹا بتا دیتا ہے، وہ تمہاری صحت کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ جی میرا مرشد بڑا پہنچا ہوا ہے۔ کتنا پہنچا ہوا ہے؟ کہتے ہیں آپ کا مرشد کتنا پہنچا ہوا ہے؟ میں نے کہا میرے محترم ہمارا مرشد جہاں پہنچا ہے کوئی پہنچ ہی نہیں سکا۔ ہمارا مرشد جہاں پہنچا ہے کوئی پہنچ سکا؟ پھر اتنا پہنچا ہوا مرشد ہو پھر کسی اور مرشد کی ضرورت ہے؟ اور جب اتنا بڑا بلب جل رہا ہو پھر موم بتی ڈھونڈنے والا انسان سمجھدار نہیں ہوگا؟ سورج کی روشنی میں ماچس کی تیلی جلا کے روشنی لینے والا سمجھدار نہیں ہوگا۔ جس کے پاس اتنی پہنچی ہوئی ہستی موجود ہے پھر وہ کسی کو اپنا مرشد بنائے، اپنا راہبر بنائے اور اپنا گدی نشین بنائے اور اپنا پتہ نہیں کیا کیا بنائے، اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہمیں جیسا اللہ نے مرشد دیا ان جیسا کوئی مرشد نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بزرگوں کا احترام نہیں کرنا چاہیے، علماء کا ادب نہیں کرنا چاہیے۔ ہر عالم کا، ہر امام کا، ہر بزرگ کا، ہر پیر کا، ہر مرشد کا ادب کریں، احترام کریں۔ جب ان کی بات امام الانبیاء کے خلاف آئے ان کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، اتباع کرنی ہے تو اس مرشد کی جس کی پہنچ جیسے کسی کی پہنچ نہیں ہے۔ خدا سے تو کم ہیں اور سب سے زیادہ دو عالم کے آقا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ہم پانچویں آسمان کی طرف روانہ ہوئے، بڑی مسرت کے ساتھ آپ کا استقبال کیا گیا۔ یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کروائی گئی ایک اور نبی سے جن کا نام سیدنا ہارون علیہ السلام ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، انہوں نے بھی آپ کو مرحبا کہا، ویلکم کہا، اہلا و سہلا مرحبا کہا اور صالح نبی کا استقبال کرتے ہوئے ان کے لیے دعا خیر کی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے چھٹے آسمان پر لے جایا گیا، یہاں بھی پہلے کی طرح استقبال ہوا۔ پھر چھٹے آسمان پر اللہ نے ایک اور نبی کے ساتھ میری ملاقات کروائی، ان کا نام ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ بڑے پیارے نبی ہیں اللہ کے جن کو کلیم اللہ کا خطاب ملا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ انہوں نے کلام کیا تھا۔ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر انبیاء کی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش آمدید کہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعائے خیر کی۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں جب میں وہاں سے 7ویں آسمان کی طرف روانہ ہونے لگا میں نے دیکھا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام زار و قطار رو رہے ہیں۔ پوچھا گیا آپ کیوں روتے ہیں؟ جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام رونے کی وجہ بتائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا میرے بعد آیا ہے یہ نوجوان مجھ سے آگے چلا گیا ہے، آیا میرے بعد ہے عظمت میں مجھ سے آگے چلا گیا ہے۔ اس رشک کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ کیا عظمت اس نوجوان کی اور کیا شان اس کی امت کی، آیا میرے بعد ہے عظمت میں مجھ سے آگے چلا گیا ہے، اسی طرح اس کی امت بھی میری امت سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ 7ویں آسمان پر ملاقات ہوئی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، دیگر انبیاء کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی آپ علیہ السلام کا استقبال کیا، نیک بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید کہا، اور اس وقت انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے خیر کی۔ آپ علیہ السلام نے منظر بیان فرمایا 7ویں آسمان کا، کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک گھر، اللہ کے ایک کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے 7ویں آسمان پر۔
آپ کہیں گے ہم تو ایک کعبے کو جانتے ہیں، کچھ دو بھی جانتے ہیں۔ ایک کعبہ مکۃ المکرمہ ہے جس کا نام بیت اللہ ہے، بالکل اسی جگہ، یہ بھی دنیا کے سنٹر میں ہے، زمین کے سنٹر میں۔ 7ویں آسمان پر اس کعبے کے اوپر ایک اور کعبہ ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے، اور اس کعبے کا نام ہے بیت المعمور۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہاں فرشتے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، دن میں بے شمار عبادتیں ہوتی ہیں، بے شمار فرشتے وہاں کر عبادت کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک خاص بات بیان فرمائی کہ روزانہ 70,000 فرشتے وہاں جا کر عبادت کرتے ہیں، جس کو ایک بار وہاں عبادت کا موقع ملتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کو موقع نہیں ملے گا۔ اس بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے ملاقات کی۔ سلام دعا کے بعد آخری بات اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے 7ویں آسمان پر ملاقات کی، اور جب آپ واپس آنے لگے اللہ نے ایک بار پھر ملاقات کروا دی۔ اس ملاقات میں ابراہیم علیہ السلام نے امت محمدیہ کے لیے ایک پیغام اور میسج بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر، پیارے بیٹے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں جا رہے ہیں، سب سے پہلے اپنی امت کو میں ابراہیم علیہ السلام کا سلام پیش کر رہا ہوں علیہ وآلہ السلام۔ اس کے بعد اپنی امت کے لوگوں کو میرا یہ پیغام دے دینا، جنت کی مٹی بڑی اعلیٰ ہے، جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے، جنت وسیع ہے، وہاں شجر کاری کے لیے بڑی جگہ موجود ہے۔ اپنی امت کو کہنا وہ جنت میں شجر کاری کرے، جنت میں درخت لگائے، جنت میں باغات لگائے۔ آپ نے پوچھا بابا جی طریقہ کیا ہوگا جنت میں درخت لگانے کا، جنت میں باغات لگانے کا؟ آپ نے فرمایا اپنی امت کو کہنا، وہ کہیں گے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ کلمات پڑھنا آپ کے امت کے افراد کا کام ہے، ان کی طرف سے جنت میں باغات لگانا رب العالمین کا کام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ آسمانوں کی سیر اور اس سفر معراج کے تحفے، اس عنوان پر آپ نے گفتگو کی۔ تحفوں کا ذکر باقی ہے، یہ آسمان کی ابھی سیر ہو رہی ہے، 7ویں آسمان پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے اور بھی آپ علیہ السلام کو جو عظمتیں دی اور اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، اگلے جمعہ اللہ نے زندگی دی، موقع دیا، ان کا بیان ہوگا۔ پھر اس سفر میں جو آپ علیہ السلام کو آپ کے محبوب نے تحفے دیے ان کا ذکر بھی ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔